اللہ یہاں کوئی اسمبلی نہیں چلے گی. یہ کوئی اس طرح ہے کہ آپ جو ہے نا ادھر بیٹھ کے تم سرکاری تنخواہوں پہ اپنے گھر پال رہے ہو, ٹیکس پہ آپ کو تنخواہیں مل رہی ہے اور آپ ہمارے لوگوں کو بے عزت اور بے توقیر کر رہے ہیں. بیٹھے ہیں میرے خیال میں وہ ہمارے ایم این اے ادھر بیٹھے ہیں, ایک ایک ایم این اے بتا دیں گے. ہاتھ اٹھائے ہمارے پنجاب کے ایم این اے, اس کے آپ کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک ایک کو جو ہے ذلیل کیا جا رہا ہے. یہ اس نے اس ملک کو اپنے باپ کا جاگیر بنایا ہوا ہے. جو بات اس پوری پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو صرف آپ کی اٹینشن چاہیے. خورشید شاہ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے یہاں ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی. وہ اسپیشل کمیٹی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا اور پارلیمنٹ کی تضحیق کی گئی اور پریویلیج بریچ کی گئی تو اس کے حوالے سے جو ہے نا ایک کمیٹی بنائی, اور اس کمیٹی کا یہ تھا کہ یہ اس ہاؤس کی جو استحقاق مجروحہ ہے اس کو بحال کرے گی. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ابھی تک اس کمیٹی نے کیا فائنڈنگ دی ہے, کیا ایکشن لیا ہے, اور اس کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے جتنے ایم این اے اس پہ زمین تنگ کی گئی ہے. ہمارے جتنی بھی ایم این اے ادھر بیٹھے ہیں, ہمارے ایک ایک ایم این اے کی گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے, ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں, اور یہ تک کہتے ہیں کہ ہم نے اسپیکر سے بات کیے, آپ کا استعفیٰ فوری طور پر منظور ہو جائے گا. تو یہ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ پارلیمنٹ اس طرح چلے گا؟ اسپیکر صاحب, میں آپ کی توجہ, کیونکہ جب آپ اس طرح نہیں توجہ کریں گے تو پھر آپ کوئی بات کی مقصد نہیں ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ایم این اے لوگ اس لیے بنتے ہیں کہ وہ اس کی اپنے علاقے میں عزت ہوتی ہے, کوئی تانا کچہری میں اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے, کوئی اس کی بات سنتا ہے. ابھی الٹا ایم این ایز چھپتے ہیں, اس کو زبردستی کی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے استعفیٰ دینے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کس قانون کے تحت ہمارے ایم این ایس کو جو ہے اس کا تنگ کیا جا رہا ہے؟ اس کا بنیادی حق اس کو نہیں دیا جا رہا. اس کی خود پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اور کس سے پروٹیکشن کی ضرورت ہے؟ حکومت سے پروٹیکشن کی ضرورت ہے, اسٹیٹ سے پروٹیکشن کی ضرورت ہے, پولیس سے پروٹیکشن کی ضرورت ہے, ڈی سی اور ڈی آئی جی اور پولیس آفیسر سے پروٹیکشن کی ضرورت ہے. میں یہ پارلیمنٹ جو ہے نا یہ بالکل یہ ایک ربڑ کا اسٹمپ بن گیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. خدارا اس پارلیمنٹ کی جو پریسٹیج ہے, اس کی جو استحقاق ہے, اس کی جو پریویلیج ہے, اس کو پروٹیکٹ کرے. اگر ہمارے ایک ایم این اے کو مجبور کیا گیا اور اس سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا, واللہ یہاں کوئی اسمبلی نہیں چلے گی. یہ کوئی اس طرح ہے کہ آپ جو ہے نا ادھر بیٹھ کے تم سرکاری تنخواہوں پہ اپنے گھر پال رہے ہو, ٹیکس پہ آپ کو تنخواہیں مل رہی ہے اور آپ ہمارے لوگوں کو بے عزت اور بے توقیر کر رہے ہیں. بیٹھے ہیں میرے خیال میں وہ ہمارے ایم این اے ادھر بیٹھے ہیں, ایک ایک ایم این اے بتا دیں گے. ہاتھ اٹھائے ہمارے پنجاب کے ایم این اے, اس کے آپ کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک ایک کو جو ہے ذلیل کیا جا رہا ہے. یہ اس نے اس ملک کو اپنے باپ کا جاگیر بنایا ہوا ہے. خورشید شاہ صاحب چونکہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کمیٹی کی کوئی نتیجہ, کوئی ریزلٹ, کوئی جو ایم این ایز ہے اس کی جو پریویلیج ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے کوئی اقدامات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اگر اس طرح رویہ رہا تو پھر یہ اسمبلی نہیں چلے گی. جناب چیئرمین صاحب, یقیناً آپ جب نیچے بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں. آپ کے لیے مستقلی چیئر ہونی چاہیے. آپ نے جس طرح آج ایوان کو چلایا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. میں اس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ 2009 سے شروع جنگ آپریشن ابھی تک جاری ہے.
ہم جلوزئی کے اور مختلف ملک کی دیگر حصوں میں چلے گئے، ڈسپلیس ہوئے. ایک ہی اچھا وقت ہم پہ آیا ہے، وہ ہمارے عمران خان کی حکومت تھی، جب 2018 سے 2022 تک وہاں پہ امن رہا، ہم سکون سے رہے. لیکن جیسے اس کی حکومت ختم ہوئی، دوبارہ آپریشن شروع ہوا، اور وہاں پہ جو آپریشن ہے وہاں پہ مسجد یرغمال ہے. چیئرمین صاحب، وہاں پہ مسجد میں تو گانے یہی چلاتے ہیں، آزان نہیں دیا جا رہا ہے. لہٰذا وہاں پہ کل جو واقعے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک شخص 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نکلا تھا، اس کو گولی مار دی گئی ہے، اور اس کے سرہانے 2 کم سن بیٹے، ایک 5 سال کی اور ایک 7 سال کی، وہ بیٹے رہے 18 گھنٹے، نہ تو اس کو طبی امداد دیا گیا، وہاں پہ وہ شہید ہوا. لہٰذا ایک گولہ گھر پہ پھینکا گیا، وہاں پہ ایک بزرگ شخص شہید ہوا. یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اور ہمارے ایکسپارٹا میں جو ہو رہا ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ باہر کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں اور یہ جو ڈالروں کی لڑی جنگ ہے، اس میں سب انوالو ہے. ایک قرم میں 2 ممالک لڑ رہے ہیں، اور ہمارے جو ضلع ہیں اس میں یہ باقی سب لڑ رہے ہیں. ہمارا اگر سٹیٹ ہے، ہمارے جو اگر فورسز ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں گزارش کروں گا، خواجہ آصف صاحب بھی بیٹھے ہیں، میری تو خواہش تھی کہ ان سے بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، چونکہ ہمارے علاقے میں بد امنی ہے. قرم پہ بات ہو گئی، ہمارے MNA ادھر بیٹھا تھا اور یہی چیخیں مارتا رہا 3 مہینے سے کہ مین روڈ شاہراہ بند ہے، وہاں قلت ہے خوراک کی، دوائیوں کی، لیکن کسی نے نہیں سنی. لہٰذا اسی طرح صورتحال ہمارے ضلع کی بھی ہے. میں گزارش کروں گا کہ اگر فینسنگ ہوئی ہے اور اتنا سارا پیسہ وہاں بارڈر پہ خرچ ہوا ہے، تو یہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں؟ کسی نے کسی سے پوچھا، جواب طلبی کی کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اگر آپ اتنی بڑی فورس ہو، آپ ایٹم بم تک رکھتے ہو، اور آپ 50 لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ کیا معنی رکھتی ہے یہ بات کہ وہاں پہ 50 لوگوں کے ساتھ یہ لڑ نہیں سکتے، اور ہم نے پورے ملک کی ذمہ داری ان کو دی ہے. دوسری بات، کچے کے ڈاکو، وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں، لوگوں کا اعتماد ختم ہوا ہے، اداروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے کہ وہاں پہ تو آپریشن نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن وہاں پہ فاٹا ایکسپارٹا میں مسجدوں کو یرغمال بنایا جاتا ہے، گھروں میں گھس جاتے ہیں، اب وہاں پہ شیلنگ ہوتی ہے، وہاں پہ مارکیٹوں کو آگ لگائی جاتی ہے، وہاں پہ بے گناہ لوگ، ہمارے جو مائیں بہنیں ہیں، وہ روڈوں پہ پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اپنا سر بچانے کے لیے. تو کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ یہ ظلم ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور آج کی تو نہیں ہے، ان کو تو سٹیڈیم بنا دیا گیا ہے. جو بھی یہاں پہ کوئی اپنا، چاہے وہ امریکہ اور چائنا کا مقابلہ ہو، چاہے رشیا اور امریکہ کا مقابلہ ہو، چاہے سعودی اور ایران کا مقابلہ ہو، تو وہ ہمارے ضلعوں میں لڑی جاتی ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ لہذا خواجہ صاحب بیٹے ہیں، اس دن بھی اس نے بات کی کہ آپ کیوں بھاگے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ شاید آپ کی بھی ان کے ساتھ پرانی بقایا جات یا جنگ باقی ہے، لیکن ہم عسکری تنظیم نہیں ہے، ہم سیاسی تنظیم ہے. ہم سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے. 2 دفعہ 3 دفعہ ہم مقابلہ کر چکے ہیں. پنجاب میں 16 سیٹوں پہ ہم نے مقابلہ کیا، 15 سیٹوں پہ آپ کو شکست دی ہے. اسی طرح مرد مجاہد کڑا رہا، 22 سیٹوں پہ 9 سیٹوں پہ کڑا رہا، اور 9 میں سے 8 سیٹوں پہ آپ کو شکست دی ایک مرد مجاہد نے. لہٰذا اس طرح 8 فروری کو مقابلہ ہوا.